انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی مغفرت و بخشش کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ذات پروردگار نے ایک راستہ متعین فرمایا، اور خالق نے اعلان کیا میں نے اس راستے کا نام کیا رکھا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بہترین راستہ ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور خالق اکبر نے ہی اس دین کو بنایا ہے، کیونکہ مقنن دین کا بنانے والا وہ ذات پروردگار ہے۔ اور خالق نے اس لیے دوسرے مقام پہ بھی اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یقیناً اس کا وہ دین اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ قیامت دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہی دین ہے کہ جس کو اللہ نے پسند کیا، اور یہی دین ہے کہ جس کو اللہ قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے دین قبول نہیں کیا جائے گا، انسان قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ مقنن دین بنانے والا جو ہے وہ ذات پروردگار ہے، اور پیغمبر اسلام وہ مبلغ دین ہے، اور علی سے لے کر ہادی مہدی تک پیغمبر کے برحق اور سچے یا جانشین اس دین کے محافظ۔ بے شک یعنی مقنن دین بنانے والا اللہ ہے، اللہم صلی علی دین بنانے والا اللہ ہے، اور مبلغ دین ذات پیغمبر ہیں، اور علی سے لے کر ہادی مہدی تک یہ محافظ شریعت ہیں، محافظ دین ہیں۔ اور یہ ہمیں لاکھ احسان ہے ذات پروردگار کا کہ وہ دین عطا فرمایا ہے جو ایسے قوانین کا مجموعہ ہے، جو دنیا کی کامیابی بھی اسی کے اندر مضمر ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اس دین اسلام کے انہی قوانین کے اندر جو ہے وہ مضمر ہے۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے اسی پر عمل کرے گا تو وہ فلاح پائے گا، وہی کامیاب و کامران ہوگا، کیونکہ انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء، پھر ان کے اوصیاء، ان کے جو ہے جانشین اسی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسی دین اسلام کی ترویج کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے قد و کاوشیں کی ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ دین اسلام اپنے نمائندوں کے ذریعے جو ہے پہنچایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان نمائندوں کو کہ جنہیں نبی کہا جاتا ہے، انبیاء کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ذات پروردگار نے جو ہے تھوڑا سا فضیلت کے اعتبار سے فرق رکھا کہ نبی قرار دیے 1,24,000، ان میں سے 313 رسول قرار دیے، اور 313 میں سے 5 صاحب شریعت یعنی اولو العزم قرار دیے، اور پھر ان تمام انبیاء بلکہ پوری کائنات کے سردار خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی محمد بے شک۔ لہٰذا اللہ نے نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور رسالت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کیا، اور ایک اور عہدہ کہ جو بھی وہ عہدہ بھی جو ہے الہی عہدہ ہے، وہ منصب الہی ہے جس کو امامت کہا جاتا ہے، اور امامت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے سب سے بڑا ایک جو ہے بنیادی فرق یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی نبی جس طرح انسان نہیں بناتے، جس طرح رسول انسان نہیں بناتے مل کے اجماع کے ذریعے، شورا کے ذریعے، ووٹنگ کے ذریعے، الیکشن اور سلیکشن کے ذریعے، جس طرح نبی کا انتخاب نہیں ہوتا، جس طرح رسول کا انتخاب نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے سلیکشن کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے جو ہے شورا اور اجماع کے ذریعے امام کا انتخاب بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح نبوت جو ہے وہ الہی عہدہ ہے، جس طرح رسالت الہی عہدہ ہے، بعین ہی اسی طرح امامت بھی یہ منصب الہی ہے، یہ عہدہ الہی ہے۔ اللہ جو ہے امام کا تقرر کرتا ہے، اور اس زمانے کا نبی جو ہے امام کا اعلان کرتا ہے۔
वाह सुभान अल्लाह। ٹھیک ہے جی. بے تو شک. لہٰذا یہ جو ہے دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اسی پہ جو ہے گامزن رہیں گے تو یقیناً کامیاب و کامران رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور آخری نبی پر نبوت کا خاتمہ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، پھر ہے کیا، ولکن رسول اللہ، واہ واہ. بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہے جی. اور یہ کہا اور یہ کہے کہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ختم رسالت کا اعلان کر دیا ہے، باب نبوت کے بند ہونے کا اعلان کیا. اور اللہ کے نبی نے جو ہے اس کی تائید میں کہا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عہدوں کی تقسیم اس ذات پروردگار نے کی ہے کہ کچھ اشخاص کو عہدہ نبوت عطا کیا ہے، کچھ ہستیوں کو عہدہ رسالت عطا کیا ہے، کچھ ہستیوں کو اللہ نے اولو العزم بنایا ہے، صاحب شریعت قرار دیا ہے، اور کچھ ہستیوں کو جو ہے امامت کے عہدے سے نوازا ہے. لیکن یہ فضیلت ہے اور اکمل ترین جی اور جو ہے اتم ترین فضیلت میرے نبی کو ہے کہ اللہ نے تمام عہدے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیے. نعرہ ٹھیک ہے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ. تمام عہدے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کیے ہیں کہ نبوت کا عہدہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا، رسول کا عہدہ جو ہے رسالت کا عہدہ وہ بھی ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، امامت کا عہدہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، خاتم النبیین بھی ہمارے نبی کو بنایا ہے، اور جو ہے صاحب شریعت ہیں تو بھی ہمارے نبی ہیں، اولو العزم ہیں تو بھی ہمارے نبی ہیں، اور کچھ ایسے جی فضائل بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیے جو سابقہ نبیوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیے ہیں. جو اللہ نے معراج جیسی عظمت عطا کی ہے وہ صرف ہمارے نبی کو. بے شک بے شک. جی تو بہرحال یہاں تک یہ سلسلہ جو ہے پہنچا ہے پیغمبر تک، اور پیغمبر خاتم تک جو ہے اعلان ہو گیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ عہدوں کی تقسیم اللہ نے خود کی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں عہدے اللہ نے خود تقسیم کیے ہیں وہاں ایک بات جو ذہن رکھیے، ہمارا اور باقی جو جتنے بھی مذاہب ہیں یا مسالک ہیں، ہمارا ایک بنیادی فرق یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ انبیاء کے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے ان کو وہ کمالات عطا فرمائے. بے شک. اور اس زمانے میں جس کمال کی بڑی شہرت ہوتی ہے، جو کمال جو ہے وہ آپ نے پایا ہے عروج تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، نبی کے پاس وہ عہدہ وہ کمال سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. مثلا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے جس چیز کی شہرت تھی، حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بدرجہ عتم جو ہے وہ فضائل موجود تھے، وہ جو ہے کمالات موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس وقت کے جو ہے کمالات تھے، اس زمانے کا نبی اس میں کمالات بدرجہ عتم پائے جاتے تھے. یہ عصمت کا عہدہ ہے، علم ہے، شجاعت ہے، یہ سارے عہدے جو ہیں یہ سارے کمالات اللہ نے خود عطا فرمائے ہیں. اور وہ یہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ یہ کمالات جو ہے یہ کسبی نہیں ہیں. انبیاء کے پاس جو کمالات ہیں فضائل ہیں یہ کسبی نہیں ہے کہ کسب کر کے حاصل کیے ہوں، بلکہ جو ہے یہ لدنی ہیں، وہبی ہیں اور عطائی ہوں. عہدے کے ساتھ یہ کمالات بھی جو ہے یہ بھی عطائی ہیں. تو پیغمبر اسلام تک یہ دین اسلام کا سلسلہ پہنچا اور پیغمبر اسلام پر جو ہے ختم نبوت ہو گئی. تو یہاں صرف ختم نبوت نہیں ہوئی بلکہ نبوت کے ساتھ ساتھ شریعت بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یعنی جو سابقہ شریعتیں ہیں وہ ختم ہو گئی، تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی اور پیغمبر کی شریعت جو ہے برقرار رہے گی. اس طرح پیغمبر کے بعد جو ہے اب جو ہے کوئی نئی کتاب بھی
نہیں آنی، نئی شریعت نے بھی نہیں آنا، کسی اور نبی نے بھی نہیں آنا، لہذا پیغمبر پر جہاں ختم نبوت ہے وہاں یہی شریعت قیامت تک رہے گی، یہی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، نہ کسی نبی نے اور آنا ہے، نہ نئی شریعت نے اور آنا ہے، اور نہ ہی کسی اور کتاب نے نازل ہونا ہے۔ یہی قرآن جو ہے قیامت تک رہے گا، یہی شریعت قیامت تک رہے گی، اور یہی نبوت جو ہے پیغمبر کی قیامت تک رہے گی، اور تمام سابقہ شریعتوں کی ناسخ یہ پیغمبر کی شریعت ہے، کیونکہ نبی اور نہیں آنے والا، اس لیے اللہ نے اس شریعت کو ناقص نہیں بنایا ہے، کامل ترین شریعت بنایا ہے، یہ کامل ترین شریعت بنائے۔ اور اس طرح قرآن مجید جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے وہ بھی کامل ترین جو ہے کتاب ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، اگرچہ ہمارے ہاں وہ علم نہیں ہے، ورنہ قرآن کا تو اعلان ہے کہ کوئی رتب و یابس ایسا نہیں کہ جس کا قرآن کے اندر ذکر موجود نہیں ہے، ہر خشک و تر کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا پیغمبر اسلام دنیا سے جا رہے ہیں، ختم نبوت ہو گئی تھی، یا تو پھر فوراً جو ہے قیامت آ جاتی، ٹھیک ہے جی، تو پھر کہا جا سکتا تھا ٹھیک ہے قیامت آ گئی، نبوت ختم، لیکن نبوت ختم ہے لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ نے قبلہ فرمایا کہ قیامت ان قریب آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے، اور ابھی تک ان قریب بھی ختم نہیں ہوا ہے، ان قریب قیامت آنے والی ہے، اور قرآن میں 20 مقامات پہ ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہادی موجود نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں دوسروں کے ہاں یہی فرق ہے کہ ختم نبوت یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن ہدایت کا دروازہ جاری ہے، باب ہدایت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اپنی عترت اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں نبی ہو کے ضمانت دیتا ہوں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، اگر ایک ہاتھ میں جو ہے قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا، میں نبی ہوتے ہوئے ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پیغمبر اسلام نے جو اعلان کیا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عترت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری ہدایت کے لیے۔ اور تو یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا قرآن بھی کافی نہیں ہے اور اکیلی اہل بیت بھی کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ اگر قرآن کا جو ہے بندہ لے لے تو وہ بھی یہ سمجھے میں ہدایت یافتہ ہوں، تو ورنہ وہ جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اہل بیت کا دامن تھام لے اور کہے میں ہدایت یافتہ ہوں تو نہیں، دونوں کے ساتھ متمسک رہے گا تو ہدایت یافتہ قرار پائے گا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کے ساتھ بھی متمسک ہونا پڑے گا اور اہل بیت رسول کے ساتھ جو ہے متمسک ہونا پڑے گا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ قرآن جو ہے وہ قانون، آئین اور دستور کی کتاب ہے، اور اس کو سمجھ کے لوگوں تک پہنچانے والے، اس کی تشریح کرنے والے اہل بیت رسول کر کے دکھایا ہے۔ بے شک اہل بیت رسول ہیں جو پریکٹیکلی طور پر جو ہے قرآن کو پہنچانے والے ہیں، قرآن کے احکامات کی تشریح کرنے والے ہیں، قرآن کے احکامات کو سمجھنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، بعد میں وہی علی کے دروازے پہ آئے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، وہی علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آئے، اور کہنا پڑا وہ رجم کا مسئلہ جو ہے وہ کہنا پڑا ان کے کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا۔ 70 دفعہ اللہ، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا میں کتاب اور اپنی عترت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے یہ بتا دیا، اور وہ حدیث مسلم حدیث ہے، اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ 12 میرے خلیفہ ہوں گے جو سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے، یہ جملہ کہا، ٹھیک ہے۔ اور 3 روایتوں میں جو ہے یہ جملہ موجود ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ناموں کے ساتھ بیان کیا ہے، میرے بعد علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، ٹھیک ہے، علی ہوگا، محمد ہوگا، جعفر ہوگا، موسیٰ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے
دی نام کے ساتھ نال باپ کا نام بھی بتایا ہے، علی ابن ابی طالب، واہ واہ سبحان حسن اللہ ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین، اس طرح۔ اور تیسری روایت میں، اور اس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، تیسری جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں اپنے جو ہے اس جو ہے نائب کا اعلان کیا، ساتھ اس کے باپ کا نام بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ لقب کا تذکرہ بھی ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، القابات بھی ساتھ بتائے ہیں، مثلا علی ابن ابی طالب المرتضی، ٹھیک ہے جی، حسن ابن علی، نعرہ حیدری، جیو جیو، اور یہ روایت میں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یہ روایت ہے، اور یہاں تک روایت ہے کہ جب نام ہے نا محمد ابن علی کا، تو کہا میرا یہ بیٹا محمد الباقر جس کا لقب ہوگا، تو اس سے ملے گا، میرا سلام کہنا، جیو جیو، جی ہاں جی، جو میرے اس بیٹے سے ملے گا اور جو ہے اسے سلام کہنا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے آخری زندگی میں جو ہے وہ نابینا ہو گئے، اور مدینہ کی گلیوں میں آواز دے کے کہا کرتے تھے یا باقر یا باقر یا باقر، یہ آوازیں دے کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ استغفر اللہ جو ہے یہ پتہ خدا نہ خواستہ بہک گئے ہیں، ٹھیک ہے، جب پتہ چلا ہے نا محمد باقر جو ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں، امامت کا جو ہے آغاز ہو گیا ہے، اور آئے ہیں، آ کر جو ہے وہ آ کر پیغام پہنچایا ہے، تو جب سے پیغام ہی پہنچایا ہے تو امام نے کہا ہے کہ پھر نانا کے صحابی وہ میرے نانا کا سلام بھی تو پہنچا، میرے نانا کا سلام بھی پہنچا لیجئے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے وہ ہمیں وہ نایاب، ٹھیک ہے، میں کہا کرتا ہوں نایاب ترین اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں پہ یہ احسان کیا ہے کہ علی سے لے کر ہادی مہدی تک اللہ نے ہمیں یہ معصوم امام عطا فرمائے ہیں، ہمیں معصوم ہادی عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، تمام ائمہ کو بھی وہی کمالات، وہی فضائل حاصل ہیں کہ جو انبیاء ما سبق میں پائے جاتے ہیں، جی، اور جتنے بھی کمالات ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کمالات کا اظہار بعض اماموں سے ہوا ہے اور وہ فضائل اس امام کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو گئے ہیں، ورنہ جو ہے علم میں سارے برابر ہیں، شجاعت میں، علم میں، سخاوت میں، عصمت میں، طہارت میں، ٹھیک ہے جی، سب برابر ہیں، لیکن کچھ ایسے کمالات ہیں جو کسی ایک امام سے ظاہر ہوئے اور وہ خاصیت جو ہے اس امام کے ساتھ جو ہے مختص ہوئی۔ مثلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت جو ہے بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ خود علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ میں ہوتے تھے اور جس جنگ میں اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، ہم جو ہے نبی کی جو ہے وہ صحبت اور نبی کی جو ہے وہ وجود جو ہے ہمارے لیے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، نبی کے ہوتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا نبی ہے ان جو ہے ائمہ کا بھی سردار، بے شک، ٹھیک ہے جی، ان ائمہ کا بھی سردار ہے جی، جتنے کمالات علی سے لے کر ہادی مہدی تک ان ائمہ میں پائے جاتے ہیں، سارے کمالات بدرجہ اتم اور بدرجہ اولا پیغمبر کی ذات میں پائے جاتے ہیں، بے شک، سارے ائمہ برابر ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن سخاوت مشہور ہو گئی، اور دسترخوان امام حسن مجتبی موجود ہے، اور امام حسن علیہ السلام کو کریم آل محمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور امام حسین علیہ السلام کی جی شہادت اور آپ کا جو ہے وہ جذبہ اور وہ جو ہے جہاد اور اثار اور قربانی امام حسین کے ساتھ مختص گئی، اور زہد اور تقوی جو ہے دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو گئی ہے۔ اور اس حد تک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن امام علی ابن الحسین کو قیامت کے دن بھی زین العابدین کہہ کے پکارا، قیامت کے دن بھی زین العابدین کہہ کے جو ہے ندا دی جائے گی، زین العابدین کہہ کے جو ہے پکارا جائے گا۔ اور ہمارے اس امام جو ہے ایک باغ تھا جو روایت میں ہے کہ 500 درخت تھے، ہر روز علامہ نقل لکھتے ہیں ہر روز امام زین العابدین علیہ السلام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیا، اتنا زہد اور جو ہے ان کی عبادت جو ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کر کے امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں،
اور آزمانے کے لیے وہ شیطان آیا ہے سانپ کی شکل میں، اور پاؤں کو جو ہے انگوٹھا منہ میں جو ہے ڈال کے وہ چبانا شروع کر دیا، ڈسنا شروع کیا ہے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ اتنا خشوع و خضوع اور اتنا جو ہے لگن تھے اور مگن تھے عبادت خداوند میں، اتنا محب تھے کہ متوجہ نہ ہوئے، یہ ناکام ہو کے عاجز ہو کے واپس پلٹا ہے اور خالق کائنات کی طرف سے ہاتف غیبی نے آواز دی، انت زین العابدین، یہ انت زین العابدین جو ہے یہ آواز آئی ہے۔ اور یہاں علامہ شان جوادی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اختیار دیا، جس چیز کی چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ سانپ کی ہی شکل کیوں اختیار کی ہے، کسی اور شکل میں آ کر جو ہے امام کے جو خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے کے لیے کیوں نہیں آئے شیطان، سانپ کی شکل کیوں اختیار ہے؟ کہا اس لیے کہ ممکن ہے کہ شیطان کے ذہن میں ہو کہ میں نے ان کے بابا آدم کو بھی سانپ کی شکل میں جو ہے گمراہ اور رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، اور آج اس کے بیٹے کو آزما کے دیکھتا ہوں۔ لیکن جو ہے ہاتف غیبی نے جو آواز دی ہے اور ایک جملہ کہا ہے کہ شیطان وہ آدم تھا، یہ زین العابدین، نعرہ حیدری، یہ زین العابدین جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں، سید سجاد۔ اور پھر جو ہے ایک دفعہ آپ نماز ادا کر رہے، آپ کے بیٹے محمد باقر بچے اور چلتے ہوئے جو ہے، اور بچے تھے ٹھیک ہے جی، ایسے جو ہے کونیوں کے بل چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر گئے، اور آپ کی ہی زوجہ جو ہے بار بار کہہ رہی ہے آقا آپ کا بیٹا جو ہے کنویں کے اندر گر گیا ہے، بیٹا آپ کا جو ہے کنویں کے اندر۔ لیکن امام علیہ السلام نے جو ہے اسی میں شان امامت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی ہے، اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ لیکن نماز کے بعد جو ہے جب سلام پھرا ہے تو آپ کی جو ہے زوجہ کہتی ہے کہ آقا مولا آپ کا بیٹا جو ہے کنویں کے اندر گر گیا ہے، اور آپ جو ہے اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین آئے ہیں کنویں کے پاس اور ایک جملہ کہا ہے کہ اے پانی میری امانت واپس، اے پانی میری امانت واپس کر دے، اور یہ پانی اوپر آیا ہے اور امام محمد باقر کو اٹھایا ہے۔ اور یہاں تک روایت جو علامہ شان حیدر جوادی نے لکھا ہے کہ امام محمد باقر کے لباس بھی جو ہے وہ تر نہیں ہوا تھا، لباس خشک کا خشک۔ اور ایک اور امام علیہ السلام امام محمد باقر کو اٹھا کے اپنی زوجہ کو دے کے کہا ہے جی، دے کے جملہ کہا، جب میں اس کا ہو گیا تھا، جب میں اس کا ہو گیا تھا تو کیا وہ اللہ جو ہے میری امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً جو ہے میری امانت۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام اتنا جو ہے سجدوں پہ سجدے، اور یہ صرف اس امام کے ساتھ کیوں مخصوص ہے، ہر نعمت کے ملنے پہ سجدہ کیا، ہر نعمت کے ملنے پہ سجدہ کی، اتنی عبادت ہے خدا کی قدرت ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، ٹھیک ہے جی، ہاں جب سر سے پوچھے گا ذو الصفنات، یعنی جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے نا، اونٹ کے بیٹھنے کے یہاں پہ گڈھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے جو ہے آپ کے جو ہے ان جو ہے گھٹنوں پہ جو ہے وہ گڈھے، اور امام علیہ السلام ہر سال جو ہے وہ کٹوایا کرتے تھے۔ ذو الصفنات جو ہے آپ کا اللہ کا ملتا ہے۔ اور جب جو ہے عبادت، اتنی عبادت کہ ہر درخت 500 وہ آپ کا باغ جو ہے 500 اس میں تعداد کی درخت ہوگی، ہر درخت کے نیچے ہر روز جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کہنے والوں نے کہا آقا مولا اتنی عبادت کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے میرے بیٹے محمد باقر، جاؤ میرے دادا علی کی عبادت والا صحیفہ لے، میرے دادا علی کی عبادت والا ذرا صحیفہ لے کے آؤ۔ جب لایا گیا تو اس میں جو ہے جب دیکھا ہے کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور سامنے رکھ کے کہا بتا میری عبادت زیادہ ہے یا میرے دادا علی کی؟ اور یہاں پہ علامہ ذیشان جوادی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ عجب نہیں کہ امام نے کہا ہو کہ میرے دادا علی کی عبادت کے ساتھ میری عبادت کا موازنہ کیسا ہو سکتا ہے، جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے نعرہ حیدری، جس کی ایک ضربہ جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ جب ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو پھر علی کے جو ہے سجدے باقی ہیں، علی کے رکوع باقی ہیں، علی کی تسبیحاں باقی ہیں، علی کی باقی ضربتیں باقی ہیں، علی کی شجاعت باقی ہے، علی کی سخاوت باقی ہے، علی کی باقی عبادات تو ایک طرف، ایک ذرا بھی ثقلین کی عبادت ہے۔
ایک ضربہ جو ہے علی کی جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ نے امام زین العابدین جیسا جو ہے اللہ نے ہمیں امام عطا کیا ہے جی، وہ میں عرض کر رہا جیسے امام محمد باقر کو جو ہے وہ کنویں سے نکال کے اپنی زوجہ کے حوالے کیا ہے، تو کہا لے کہ اپنی امانت کو واپس لے، تو اس وقت ہاتف غیبی نے کہا انت سید الساجدین، صحیح جی انت سید الساجدین، جو سجدہ گزاروں کی زینت ہے، تو سجدہ گزاروں کا سردار ہے۔ تو اللہ نے ایسے جو ہے ائمہ ہمیں عطا کیے ہیں، اور یاد رکھنا کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو 35 سال واقع کربلا کے بعد زندہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ سن 61 ہجری میں شہادت ہے امام سید الشہداء کی، تو 95 ہجری میں ان کی شہادت ہے، یہ 35 سال بنتے ہیں۔ اور کمال یہ کہ باقی ائمہ سے ہٹ کر آپ کی تبلیغ کا انداز کیا تھا، حالات کے مطابق امام نے کیا کیا ہے، امام علیہ السلام جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے پہلے بلاتے، جو ذیشان جوازن پہلے اپنے دادا کا ذکر کیا کرتے، اپنے بابا کا ذکر کیا کرتے تھے، پہلے جو ہے کربلا کی کہانی سناتے تھے، اس کے بعد دعاؤں کے ذریعے تعلیم دیا کرتے، صحیح دعاؤں کے ذریعے جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین کا عارف کا جو ہے ایک جملہ ہے عالم عارف کا، کہ اگر کائنات میں صحیفہ کاملہ نہ ہوتا، سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ نہ ہوتا، تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ سے مانگنا کیسے۔ جی ایسی معرفت بڑے جملے جو ہیں وہ، اچھا دیکھیے، اور یہ کمال کے جملے، الہی عرفتو کا بقا، امام زین العابدین کے جملے، اور واقعہ امام کے جملے، اس کے علاوہ کسی اور امام نے یہ جملہ نہیں کہا، الہی عرفتو کا بقا، اے پروردگار میں نے تجھے خود تیری ذات سے پہچانا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی فرق ہے ائمہ میں اور باقی لوگوں میں، باقیوں نے اللہ کو پہچانا مخلوق کو دیکھ کے، جی مخلوق کو دیکھا تو خالق کا اندازہ لگایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھئی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے بنانے والے کی معرفت ہوتی ہے، لیکن کیا کہنا فرماتے ہیں، الہی عرفتو کا بقا، اے پروردگار میں نے خود تیری ذات سے تجھے پہچانا ہے، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، خود تیری ذات نے تیرے ہونے پر میری رہنمائی کی ہے۔ اتنی معرفت کا جملہ ہے، انت دللتنی علیک، خود تیری ذات نے تیرے ہونے پہ میری رہنمائی کی ہے، لولا انت ما ادری ما انت، اے پروردگار اگر تو نہ ہوتا میں کیسے سمجھتا کہ تو کون ہے۔ جی اور کیا کہنا، جی اگر یہ پوتے نے یہ جملے کہا ہے تو پھر دادے نے بھی جملہ کہا ہے۔ دعائے صباح میں جملہ علی ابن ابی طالب کا جو تاکیبات آپ پڑھتے ہیں، دعائے صباح میں بھی علی نے کہا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جس کی خود اپنی ذات اپنے ہونے پہ دلالت کرتی ہے، خود جس کی ذات اپنے ہونے پہ رہنمائی کرتی ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے کہ دوستو اللہ نے ایسے ائمہ ہمیں عطا کیے ہیں، اور اتنی معرفت کے جملے ائمہ کے ملتے ہیں، تو کہا صحیفہ کاملہ نہ ہوتا دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کا انداز کیا ہے۔ اور صحیفہ کاملہ میں ایک جملہ ہے اور خوبصورت جملہ، پہلے تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، امام کہتے ہیں کہ پروردگار میں کون ہوتا ہوں تیرے کاموں میں دخل دینے والا، اگر سمجھ آگے تو بڑا لطف آئے، اے پروردگار میں کون ہوتا ہوں تیرے کاموں میں دخل دینے والا، اگر کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا تو قادر مطلق ہے، میں کیوں کہوں کہ تو اسے اولاد عطا فرما، جی کسی کو صحت نہیں دینا چاہتا میں کون ہوں تو تیرے کاموں میں دخل دینے والا کہ تو اسے صحت، کسی کو شفا نہیں دینا چاہتا میں کون ہوں تو تیرے کاموں میں دخل دینے والا، کسی کو جو ہے بیٹا نہیں دینا چاہتا، جو ہے کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا، جی کسی کو شفا نہیں، میں کون ہوتا ہوں تیرے کاموں میں دخل دینے والا۔ یہ کہہ کے جو اگلا جملہ کہا ہے، پروردگار لیکن مانگتا اس لیے ہوں کہ تو نے مانگنے کا حکم دیا، واہ استجب واہ ادعونی، میں کون ہوتا ہوں تیرے کاموں میں دخل دینے والا، جی ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اب پتہ چل گئے نا، جہاں وہ خالق ہے، جہاں رازق ہے، جہاں مالک ہے، وہ تدبیر کائنات بھی اس کے ہاتھ میں، مدبر کائنات بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے جو اللہ کی تدبیر میں جو ہے اللہ کو مشورہ دے یا اللہ کو جو ہے یہ کہے کہ پروردگار ایسا کرتے، لیکن مانگتا اس لیے ہوں کہ تو نے مانگنے کا ہو۔ اور کیا کہنا کہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے تبلیغ کی ہے، دعاؤں کے ذریعے جو ہے اپنے نانا کی جو ہے شریعت کو پہنچایا ہے، اور اس کمال تک پہنچایا ہے کہ دنیا ماننے پہ جو ہے
وہ آمادہ ہو گئی، اور اس حد تک مانا ہے کہ زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے جو ہے غم کے ذریعے لوگوں کو اپنا دین پہنچایا۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام جب قیدی ہو کے اسیر بن کے دربار یزید میں آیا نا، قیدی کی حالت میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسیران آل محمد، باقی مستورات بنی ہاشم بھی پیچھے کھڑی ہیں، علی و بطول کی شہزادیاں بھی کھڑی ہیں اس حالت میں، سید سجاد کرنے کے ہاتھوں میں جو ہے ہاتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں جو ہے بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے اور سر جھکا ہوا ہے۔ بدبخت یزید نے جو ہے صرف توہین کی خاطر اپنے ایک جو ہے خطیب سے کہا ہے کہ آل محمد کی اور خاندان بنی ہاشم کی، علی اور اولاد علی کی جو ہے توہین کر، ہجم کر۔ اب یہ بدبخت جو ہے وہ درباری خطیب کھڑا ہوا ہے اور بنی ہاشم کی توہین، علی کی توہین، علی کی حسین کی توہین، اولاد حسین کی توہین جو ہے کرنے لگا ہے۔ جب یہ بدبخت خاموش ہوا، سید سجاد نے حالانکہ اس حالت میں تھے، قیدی کی حالت میں تھے، لیکن کمر سیدھی کر کے گرجدار آواز میں ایک جملہ کہا ہے، سنیے گا، ویلک ایھا الخاطب، تو ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے اے درباری خطیب، اشتریت بے سخط بے رضا المخلوق بے سخط الخالق، کہ اے بدبخت کہیں کا تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے مخلوق کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے، مخلوق کی رضا کی خاطر جو ہے تو نے اللہ کی ناراضگی کو جو ہے مول لیا ہے۔ فتبوأ مقعدک من النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہو۔ جب امام نے اس گرج آواز میں کہا، روایت کہتی ہے کہ اس خطیب کے الفاظ کے سینے میں دب گئے، گلے میں دب گئے، پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یہ کون کہتی ہے اور جو ہے مجھے اس انداز میں گرج کا جملہ کہا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ امام نے ایک جملہ کہا، یا یزید اذن لی حتی اصعد ھذہ الاواد، اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی ان لکڑی کے پھٹوں پہ آ جاؤں، لکڑی کے پٹے، لکڑی کے تخت کیا پہ آ بات، جاؤں۔ کیا بات، اگر آپ کو یاد ہو یہی جملے آپ کے دادا علی نے بھی ہے یاد کہ جب جو ہے چوتھی خلافت ملی ہے، چوتھی خلافت پہ علی ابن ابی طالب اگرچہ چاروں ناچار جو ہے خلافت کو قبول کیا ہے، لیکن جب اس ممبر پہ پہنچے ہیں جو ممبر رسول تھا، اور وہ آپ کے ذہنوں میں ہے جب پہلا آیا تھا اسے زینہ رسالت میں چھوڑ دیا تھا، پھر دوسرا آیا تھا تو وہ زینہ چھوڑ دیا جس میں پہلا بیٹھا تھا، جب تیسرا آیا ہے تو وہ دوسرے والا زینہ چھوڑ کے جو ہے نیچے بیٹھا تھا، لیکن جب علی ابن ابی طالب بیٹھے ان تینوں زینوں کو جو ہے وہ سیڑھیوں کو کراس کرتے وہاں جا بیٹھے ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، اللہ کے نبی جو ہے تشریف فرما ہوتے تھے تو پہلا جملہ علی ابن ابی طالب نے پہلے تو یہ سن لیجیے، جیسے ہی جو ہے اس زینے پہ پہنچے نا، لوگوں نے قبلہ سرگوشیاں شروع کی ہے کہ یار اس نے احترام رسالت میں زینہ چھوڑ دیا، اس نے وہ چھوڑ دیا، تیسرے وہ چھوڑ دیا۔ علی جو ہے اس زینے پہ اس سیڑھی پہ جا بیٹھے جہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے جب جو ہے ان کی سرگوشی کو سنا، علی نے جملہ کہ ما ھذا الواد، یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں، یہ لکڑی کے پھٹے کیا ہیں، میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھا۔ نعرہ حیدری، یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں، یہ لکڑی کے پھٹے کیا، میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہوئے ہیں، جی مہر رسالت پہ میں نے قدم رکھے ہوئے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے بھی یہی کہا، اے یزید مجھے بھی اجازت دے میں ان لکڑی کے پھٹوں پہ جاؤں، لکڑی کے تختوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو امام نے بتا دیا کہ جس ممبر پہ ہم نہ بیٹھے وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا، یہ جو لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے وہ ممبر نہیں کہلاتا جس میں ہم آل محمد نہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب یہ کہا کہ مجھے جو ہے، اور اگلا جملہ قابل غور ہے کہ مجھے جو ہے اس ممبر لکڑی کے پھٹوں پہ جو ہے مجھے بھی آنے کی اجازت دے، فَأَتَكَلَّمُ بِهِ كَلِمَاتٌ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا، تاکہ میں بھی ایسے کلمات ادا کروں جن کلمات سے اللہ راضی ہو، ایسے کلمات ادا کروں جس سے اللہ کی رضا ہے۔ واہ وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور ایسے کلمات ادا کروں جس میں بیٹھنے والوں کے لیے اجر و ثواب۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، میں بھی ایسے کلمات ادا کروں جس میں اللہ راضی ہو جائے، اور ایسے کلمات ادا کروں کہ بیٹھنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو۔ ٹھیک ہے، ہر طرف سے آوازیں آنے شروع ہوئی، یزید اجازت دیتے، لیکن یزید اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ توجہ،
यजीद जो है इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और एक जुमला, जब सारी आवाज़ें आई हैं ना, एक जुमला कहा यजीद ने, इन सादल मिंबर हाजा लम यंदिल इल्ला बिफज़ियती व फ़ज़ियत आला अबी सुफियान। ये से जो है ऐसे कैदी न समझना हाय हाय हाय। जी, इसे ऐसे कैदी न समझना। जैसे ही मिंबर पे चढ़ा तो फिर उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मेरी और पूरे आले अबू सुफियान की रुसवाई न कर ले। जानता सब था। मुझे और पूरी आले अबू सुफियान को रुसवा न कर दे, उस वक्त मिंबर से नहीं उतरेगा। जी, आवाज़ आने के ए कैदी ऐसे क्या कहना है, यजीद इजाज़त दे। यजीद का बेटा भी बैठा हुआ था, मुआविया सानी, ठीक है। उसने भी कहा बाबा क्या हुआ है, अगर जो है ये कैदी कहता भी है तो कह इजाज़त दे दे, ये भी कह ले जो है। और क्या या क्या कहना होगा इस कैदी ने जो इतना जो है वो असीरों के साथ खड़ा हुआ है, खुद कैदी है, उसने क्या कहना है। अब था यजीद, लेकिन एक जुमला कहा, ए बेटा तू नहीं जानता, इन्नहुम मिन अहले बैत मोहम्मद कद ज़ुक़्क़ुल इल्म ज़क्का। ये अहले बैत रसूल का छोटा हो या बड़ा हो, इन्हें इल्म ऐसे दिया गया है जैसे परिंदे को चोगा दिया। जिया जिया, नारा हैदरी, दक्कन दक्का। चाहे कैदी हो या बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। ज़ुक़्क़ुल इल्म ज़क्का, इनको ऐसे इल्म जो है दिया गया है, इनको ऐसे इल्म मुंतकिल किया गया है जैसे परिंदे को ग़िज़ा दी जाती है। और बेन ही ये जुमले अली इब्न अबी तालिब ने कहे, ठीक है। ऐसे जब मिंबर कूफा में बैठे थे तो सीने पे हाथ मार के कहा था, हाँ हुना ला इल्म जम्मा, यहाँ इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद, ठीक है। यहाँ इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है। अली कह सकते थे ना कि भाई ये मेरा इल्म है, मेरा ज़ाती इल्म है, मेरा क्या ये मेरा इफ्तिखार है, लेकिन नहीं, अली ने जुमला कहा कि यहाँ इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर है तो मेरा कमाल इफ्तिखार न समझना। हाज़ा सफ़तुल लुआब रसूलिल्लाह, ये पैगंबर के लुआब का असर है जो मैं अली ने चूसा। नारा हैदरी, जियो जियो जियो। अली ने लुआब दहने पैगंबर चूसा था, ये उसका असर है, ठीक है। अब अली ने जो जुमला कहा है, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, अल्लाह के नबी ने मुझे इल्म ऐसे अता किया है जैसा परिंदा अपने बच्चों को ग़िज़ा जी। और आप बड़े बड़े उलमा को सुनिए, उलमा इसकी तशरीह करते हुए यही नज़र आते हैं कि अली ने ये क्यों तमसील दी है कि मुझे रसूल ने ऐसे ग़िज़ा दी है जैसा परिंदा बच्चे को ग़िज़ा देता है। अली ने ये तमसील और मिसाल क्यों दी है, इसलिए कि आप जब मुशाहिदा करते हैं, जैसे ही परिंदा कोई गंदम का दाना, जौ का दाना, जो भी उठाता है, चावल उठाता है, बेऐन ही न काम करता है न बढ़ाता है, मुंतकिल कर देता है। बेशक अली तमसील ऐसे दे रहे हैं जैसे अल्लाह के नबी ने अल्लाह से इल्म दिया, वो सारा इल्म पैगंबर ने मुझ तक मुंतकिल, मुझ तक जो है मुंतकिल, बावजूद इसके कि अली नफ्स रसूल हैं। तो शक है इसमें? अली नफ्स रसूल है। मैदान मुबाला में जो है आयत के नफ्स से जो है रसूल में अली जो है नफ्स रसूल है, लेकिन किसी रिवायत में नहीं है कि कभी अली ने कहा कि मैं मुस्तफा जैसा। यही तो कमाल है। किसी रिवायत में नहीं है कि अली ने कहा कि मैं मुस्तफा, हालांकि नफ्स रसूल यानी रसूल जैसे बन के गए, लेकिन नहीं कहा कि मैं रसूल जैसा। जब भी कहा हमेशा यही कहा, अना अब्दुम मिन अबीद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। अगर फिर मैं पे जुमला कहूँ, अली ने कहा है भाई जाकिर, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। किसी रिवायत में नहीं है कि नबी ने कहा हो कि अली मेरा गुलाम है। अली ने कहा है कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, लेकिन मुस्तफ़ा ने नहीं कहा अली मेरा गुलाम है। लेकिन जब भी मुस्तफ़ा ने कहा यही कहा, या अली लाहुओं का लामी, दमों का दमी, जी लाहुओं का लामी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, दमों का दमी तेरा खून मेरा खून है, नफ्सों का नफ्सी तेरे नफ्स मेरा नफ्स है, रूहों का रूही तेरी रूह मेरी रूह है, अंत मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तू मुझसे है मैं तुझसे। तो बहरहाल अली ने कहा था ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। तो यजीद ने कहा, ए बेटा तू नहीं जानता, इन्नहु मिन अहले बैत मुहम्मद कद ज़ुक़्क़ुल इल्म ज़ुक़्क़ुल इल्म ज़क्का, कि ये अहले बैत रसूल तो वह है जिनको इल्म ऐसे दिया गया है। पर चारों नाचार यजीद ने जो है इजाज़त दे दी। अब आए हैं उस चबूतरे पे सैयद सज्जाद, ठीक है, कैदी हैं, ठीक है जी।
ہاں ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پورا خطبہ دیا، سب سے پہلے توحید بیان، جی توحید بیان کرنے کے بعد کہا ایھا الناس اوتینا ستن، ہم اہل بیت رسول وہ ہیں جن کو 6 چیزیں عطا کی گئی، وفضلنا بسبع، 7 فضیلتیں اللہ نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا کسی کو نہیں۔ توجہ، اوتینا ستن، وہ 6 چیزیں کیا عطا کی ہیں؟ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اوتینا ستن وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور ایسی 7 فضیلتیں عطا کی ہیں، کائنات میں کسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہمیں 6 چیزیں کون سی عطا کی ہیں؟ اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیے گئے، والحلم، ہمیں علم عطا کیا گیا، والفصاحت، ہمیں فصاحت عطا کی ہے، والشجاعت، ہمیں شجاعت دی گئی ہے، والسماحت، ہمیں سخاوت عطا کی ہے، والمحبت فی قلوب المومنین، اور چھٹی چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چیزیں ہمیں دیں، اوتینا العلم والحلم والفصاحت والشجاعت والسماحت والمحبت فی قلوب المومنین، اور چھٹی چیز کے مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھ دیا ہے۔ اور اگر آپ کو اگر یاد ہو تو امام زین العابدین کے خطبے کے بعد جو علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے اس میں بھی ایک جملہ یہ کہا تھا، یا یزید قیدک و سازک و ناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید جتنی مکاریاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی تدبیریں کر سکتا ہے کر لے، جتنی چالیں چلتا ہے چل لے، سن، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہمارا تو ذکر مٹا سکتا ہے اور نہ ہمارے اوپر ہونے والی جو وحی آتا ہے وہ نازل ہوئی ہے جس میں ہمارے فضائل ہیں نہ وہ مٹا سکتا، ہمارے ذکر کو تو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ 12 سید سجاد ہیں جو ہیں، یہ خود 6 چیزیں اللہ نے اور 7 فضائل عطا کیے ہیں، سنیے گا، بِأَنَّ مِنَّ الْمُحَمَّدَ مُخْتَارًا نبی، جو کائنات کا محمد نبی ہے، جو سب سے اعلیٰ نبی ہے، وہ ہم میں سے، جی وہ ہم میں سے ہے، وَمِنَّ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور علی جو صدیق اکبر ہے وہ ہم میں سے ہے، وَمِنَّ الطَّيَّارُ الَّذِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ جعفر طیار جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے، وہ جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ وہ نبی مختار ہم میں سے ہے، صدیق اکبر علی ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، وَمِنَّ اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر جناب حمزہ وہ ہم میں سے ہے۔ پھر جملہ کہا منا، توجہ کیجیے، منا البطول سیدۃ النساء العالمین، اور جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، نام جس کا فاطمہ ہے، جو بطول ہے، وہ ہم میں سے۔ وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جو جنت کے سردار ہیں یا اس امت کے سبطین ہیں، حسن و حسین، وہ ہم میں سے۔ وَمِنَّ الْمَهْدِي الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالَ، اور وہ مہدی جو دجال کو قتل کرے گا، مہدی ہم میں سے۔ نعرہ حیدری، اللہ نے وہ 7 فضیلتیں عطا کی ہیں، کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ اب امام زین العابدین جو ہے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انباتہ، جو مجھے نہیں جانتا اور میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ سبحان اللہ، جی اگر دل ہے وہ سنا دو ذرا، ماشاءاللہ، پڑھے محمد والے اللہ یا رسول اللہ، اللہ
کہتی کہ پورے جو ہے دربار میں سناٹا چھا گیا. صاف سوں گے. یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں, ہمیں چیزیں عطا کی گئی ہیں. ٹھیک, یہ کہنے کے بعد کا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہو میں بتاؤں میں کون ہوں. انا بن مکہ تھا, میں مکہ کا وارث ہوں. انا بن یثرب, میں یثرب کا وارث ہوں. جی, انا بن الصفا والمروہ, میں صفا و مروہ کا وارث ہوں. سبحان اللہ. انا بن المشعرین, میں جو ہے مزدلفہ اور عرفات کا وارث ہوں. انا بن شجرۃ الطوبہ, میں شجرۃ طوبہ کا وارث ہوں. توجہ کیجئے گا. انا بن سدرۃ المنتہا, میں سدرۃ المنتہا کا وارث ہوں. جی, اس کے بعد یہ کہہ کے اگلے جو جملے کہے ہیں عجیب جملے, یہاں پیغمبر کا تعارف بھی کرایا, پیغمبر کے فضائل بھی بیان کیے, اپنے تعارف بھی کرایا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب جھگڑا ہو گیا تھا کہ اب جو ہے وہ حجر اسود جو اپنے مقام پہ کون رکھے گا, وہ اس نبی نے جو ترتیب بتائی تھی, تدبیر بتائی تھی کہ چادر بچھائی جائے, چادر میں حجر اسود رکھا جائے, سارے لوگ آئے, سارے قبیلے والے, اور جس محمد نے اپنے مقام پہ رکھا تھا میں اس کا ماشاءاللہ. بہت خوب. اب لمبا خطبہ ہے, یہاں پیغمبر کے فضائل بیان کے, فضائل بھی اپنا تعارف بھی ساتھ کرا رہے ہیں. میں وہ ہوں کہ جس کو معراج پہ لے جایا گیا, میں وہ ہوں کہ جس کو سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا, میں وہ ہوں کہ جس کے لیے حجابات کو ہٹایا گیا. یہ سارے فضائل پڑھتے پڑھتے اب آئے ہیں اپنے دادا علی کے فضائل بیان. لفظ انا ابنو کہہ کے, میں بیٹا ہوں کس کا. ٹھیک ہے جی, اب جملہ جملے کا اور بڑے جملے اور علی کے فضائل بیان کرتے کرتے آخر میں کہتا, چلو فضائل علی کے 2 جملے سنیں. آخر میں کہا تھا یہ سارے فضائل جو تم نے سنی ہے, ذاک جدی علی ابن ابی طالب, یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے. ٹھیک ہے جی, جس کے فضائل میں نے پڑھے, یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے. ذرا صلوات پڑھیے محمد والے. بس مختصر اور تعارف اپنا فضائل دادا علی کے. ٹھیک ہے جی, جملہ کا انا ابن من ضرب بین ید رسول اللہ بسیفین, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی موجودگی میں 2 تلواروں سے جہاد کیا. بے شک بے شک. میں اس کا بیٹا ہوں جیسے حضور کی موجودگی میں حضور کے سامنے 2 تلواروں سے جہاد کیا ہے. اب یہاں پہ علماء کہتے 2 تلواروں سے, یا تو علی کے پاس 2 تلواریں تھی, دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے. ٹھیک ہے جی, ایک ہاتھ میں اس میں بھی تلوار ہوتی, بائیں ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی اور علی لڑتے, یا یہ کہ علی کی تلواری تھی, کسی اور کے پاس ایسی نہیں تھی جس کی 2 دھاریں تھیں. جی جی جی, ادھر سے بھی دھار, ادھر سے بھی دھار, ایسے ہی. اب جو ہے سید سجاد کہتے ہیں کہ انا ابن الذی طاہنا برمحین, میں اس کا بیٹا ہوں جو اس نے 2 نیزوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے. ٹھیک ہے جی, 2 نیزوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے. وہاجر ہجرتین, میں جو ہے اس کا بیٹا ہوں جسے 2 ہجرتیں کی ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے جی, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ایک دفعہ جناب جعفر طیار کے ساتھ حبشہ کے ساتھ جنگ ہجرت کی ہے, اور دوسری مرتبہ رسول کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت. میں اس کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے, وبایع بیعتین, میں اس کا بیٹا ہوں جسے 2 بیعتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, بیعت اکبر, بیعت رضوان, جس کو بیعت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. وصلی الی قبلتین, یہ علی کی فضیلت جو سجاد بیان کر رہے ہیں, میں اس کا بیٹا ہوں جسے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. نعرہ حیدری. وصلی الی قبلتین, میں اس کا بیٹا ہوں جیسے 2 قبلوں کی طرف, یہ بیت المقدس کی طرف بھی اور بیت اللہ کی طرف بھی نماز پڑھی. اور آپ جانتے ہیں نا کہ نماز ظہر تھی نا, نماز ظہر اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے, 2 رکعتیں پڑھ لی تھی. توجہ, 2 رکعتیں پڑھ لی تھی, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا. سارے نمازیوں نے نہیں کیا, علی ابن ابی طالب نے. اب میں یہاں پہ 2 جملہ کہوں گا, یا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ نبی نے رخ پھیر لیا ہے, یا یہ کہ علی ابن ابی طالب اطاعت رسول میں ایسا گم تھا کہ جیسا نبی کرتا جائے میں بھی کرتا چلا جاؤں. نعرہ حیدری. صلی الی قبلتین,
میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وقاتل ببدر و حنین میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین لڑی ہے اور یہ جملہ ایسا ہے جیسے وہاں میں کہتا ہوں ممکن ہے وہاں بھی آگ لگ گئی ہو جو آج آگ لگ رہی ہے یہی چیز ہے انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کی جی نعرہ حیدری جی انا ابن لم یکفر باللہ طرفۃ عین میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آنکھ کی پلک کی جھپکنے کی دیر کی خاطر بھی شرک سے کام نہیں لیا اب جو ہے جملہ کہا ہے انا ابن خدیجۃ الکبریٰ سابقۃ الاسلام میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں جو سابقۃ الاسلام ہے جی انا ابن بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین میں رسول کا جگر رسول کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں انا ابن المرمر بالدماء میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی لاش خاک و خون میں غلطاں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش خاک و خون میں غلطاں پڑی ہے انا ابن ذبیح الکربلا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں ذبح کیا گیا انا ابن المقتول ظلما میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ظلم سے مارا گیا ہے انا ابن مجزور الراس من القفا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پیچھے سے جدا کیا جس کا سر گردن سے جدا کیا گیا ہے انا ابن العطشان حتی قضا میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں جو حالت پیاس میں شہید ہوا میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں جو حالت پیاس میں شہید ہوا انا ابن طریح الکربلا اس سے بڑا مسائل کا کیا جملہ ہو سکتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا دھڑ جس کا بدن کربلا کی ریت میں پڑا ہے جس کا دھڑ جس کا بدن جو ہے کربلا کی ریت میں پڑا ہوا ہے انا ابن مسلوب الامامۃ والردا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ بھی اتار لیا گیا جس کی آبا بھی چھین لی گئی ہے انا ابن من حرمہ من العراق الی الشام الوسطی میں اس کا بیٹا ہوں جس کی جو ہے حرم کو عراق سے شام کی طرف قیدی بنا کے لایا گیا ہے روایت کہتے ہیں کہ جب امام نے اس جملوں تک پہنچے ہیں فوراً جو ہے یزید نے مؤذن سے کہا حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا جی اذان دے مؤذن نے اذان شروع کی ہے کہا اللہ اکبر سجاد کی آواز آتی ہے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں تو سب سے بڑا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میرا جسم میرا بدن میرا ہر بال گواہی دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ سید سجادہ رو کے یزید کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں پتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے اگر تو کہتا ہے تیرا نانا تو جھوٹ بول رہا ہے اگر ہے میرا نانا ہے تو بتا کل قیامت کے دن میرے نانا کو کیا جواب دے گا میرے نانا کا جو ہے کل قیامت کے دن کیسے سامنا کرے گا اب چونکہ مجھے تیرا جو ہے سفر ہے مجھے اس حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے کہ سب سے زیادہ بیٹیوں کو محبت باپ سے ہوتی ہے اور روایت بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک سیدہ سکینہ زندہ رہی ہے اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی بہت سارے جو ہے واقعات ملتے ہیں اتنا پیار آخری وقت بھی کئی دفعہ حسین کو الوداع جب کہ نا جناب سکینہ نے تو ایک جملہ کہا ہے سجاد امام حسین نے سیطول و بعدی ان قریب میرے بعد تیرا رونا پڑ جائے گا ان قریب میرے بعد تیرا رونا پڑ جائے گا اور جب جناب قاسم اجازت لینے گئے تھے نا جناب فضا دروازے پہ کھڑی تھی بتا رہی تھی کہ اب جناب قاسم گئے ہیں حسین نے استقبال کیا ہے حسین نے کرسی چھوڑ دی ہے حسین نے گلے لگا لیا ہے یہ کافی دیر تک حسین جناب قاسم کو روتے رہے یہ روایت کہتی ہے کہ جلدی سے جناب سکینہ بھی قریب آئی ہیں اور ایک جملہ کہا بابا مجھے 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے بابا بیٹھ جائیے ہاں بیٹی کیا کہنا ہے کہ بابا میں سوچ رہی تھی جب جیسے آپ قاسم کو پیار کر رہے تھے نا تو آپ کے شہید ہونے کے بعد مجھے کون پیار
शहीद होने के बाद मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे जो है गले कौन लगाएगा, मेरे सर पे शफकत का हाथ पे कौन फेरेगा। और कितने प्यार था हुसैन के साथ अली की सकीना बिनतुल हुसैन को। जब जो है हुसैन शहीद हुए, ये घोड़ा जख्मी हालत में, ये जो है दीन ठली हुई है, तीर और तलवार लगे हुए हैं, और जब हिनाता हुआ ये घोड़ा आया है ना, हुसैन की सवारी है ना, ज़बान हाल में कहा अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा। वो लोगों बड़ा जुल्म हो गया है, लोगों जुल्म हो गया है, नवासे रसूल मारा गया है। जब ये खैमा के अंदर है ना, बड़ी बीबियाँ थी ना, बड़ा बड़ा जो है उनके कद बड़े थे, हर बीबी ने जो है गर्दन में हाथ डाल के कहा वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हुसैना। लेकिन हुसैन की बेटी ने एक जुमला कहा, या जवाब दो हाल सोकैया अभी अम कोतिल अतशान। या बाबा के घोड़े, मैं नहीं पूछता मेरा बाबा गिरा कैसे है, मेरा बाबा ज़िबा कैसे हुआ है, कितनी ज़रबों से शहीद हुआ है, बस इतना बता मेरे बाबा के जो सवारी कि मेरे बाबा को हाल कोतिला अभी अतशान अम सोकैया अभी, कि जब ज़िबा हुआ है किसी ने पानी भी पिलाया था, किसी ने पानी भी पिलाया था, या प्यासा ज़िबा हुआ है। बस रोने वालों आज़ादारों, कल भी किबला साहब एक जुमला पढ़ रहे थे और मैं जुमला दोहरा रहा हूँ, सबसे उम्र छोटी थी, मसैब सबसे ज़्यादा, उम्र छोटी और मसैब सबसे ज़्यादा थे। शायद अल्लाह करे मेरी जुमला समझ आ जाए। 7 मुहर्रम को जैसे किबला हुसैन का पानी बंद हुआ है, 7 मुहर्रम को जैसे अब्बास का पानी बंद हुआ, उस दिन से सकीना भी प्यासी, उस दिन से भी सकीना प्यासी है। लेकिन आज़ादारों एक जुमला कहूँ, मैं कहता हूँ हुसैन मौला तू बड़ा प्यासा था, मर्द था, लेकिन रिवायत में मिलता है जैसे कोई शहीद होता था तो हुजूर जो है वो जामे कौसर पेश करते थे, हुजूर जो है जामे कौसर हर शहीद को पेश करते थे। लेकिन क्या कहना हुसैन की बेटी सकीना का, जब शाम गरीबा को पानी लाया गया है ना, जब जो है पानी तकसीम हुआ है और हुसैन की बेटी ने जो है हाथ में गुजा लिया है और मैदान की तरफ जाना शुरू किया है। रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब कुबरा कहती है, ए बेटी सकीना पानी तू पी ले, मैदान में क्यों जा रही है? कहा आपने अभी नहीं कहा, नाना की शरीयत कहती है सबसे पहले छोटों को दिया जाता है, सबसे पहले जो है खाना या पानी छोटों को दिया जाता है। असगर तो मुझसे भी छोटा है, असगर तो मुझसे भी छोटा है। बस रोने वालों आज़ादारों, आज भी अगर मसाइब हो रहा, गिरिया हो रहा हो, आप जो है बड़ी बड़ी जब मजाले सुनते हैं ना भाई जाकर बंदे खड़े होकर जब पीटते हैं, जब मुंह पे मातम करते हैं, बंदे जो है रोक लेते हैं। अफसोस इस बात का है, करबला से लेकर शाम तक शिमर जो है तिमाचे मारता गया, कोई जो है इसको रोकने वाला नहीं था, कोई इसका हाथ रोकने वाला नहीं था। और होने वालों एक रिवायत पढ़ी जाती है ना कि अली सही है जनाब सकीना जो है वो ऊँट से गिरी है। खुदा की कसम कह रहा हूँ कि हुसैन की बेटी गिरी नहीं है, गिराई गई है। जो मख्तल में मैं आज तक पढ़ के आया, गिरी नहीं है, गिराई गई है। जब भी जो है हुसैन के सर वाला नेज़ा करीब आता ना, बीबी जो है रो के मसाइब पढ़ती, बीबी जो है बैन करती। जब अब्बास का जब नेज़ा जो है सर वाला आता तो बीबी जो है रोती मसाइब करती। और जनाब अब्बास का, जनाब हुसैन का, जनाब अली अकबर का, तो इन जो है कमीनों ने आपस में जो है मशवरा किया इस जो है ऊँट को कि जिस पे सकीना सवार है सबसे पीछे रखो, बाकियों को आगे ले जाओ, बाकी घोड़ों जो है आगे ले जाओ, सवारियों को सबसे पीछे। ये ऊँट जिस पे सकीना थी इन्होंने गिरा दिया है, इन्होंने सकीना को गिरा दिया है। आज़ादार पीछे जो है दौड़ती हुई सकीना आई है। आज़ादार जुमला सुनिएगा जो रिवायत और मक्तल का जुमला है। अचानक जैसे सकीना गिरी है, हुसैन का वो नेज़ा जिस पर हुसैन का सर सवार था वो ज़मीन में गड़ गया, ज़मीन में गड़ गया। जैसे शिमर कोशिश करता है, सन्नान कोशिश करता है, खोली कोशिश करता है, लेकिन वो हुसैन का नेज़े वाला सर जो है ज़मीन में से नहीं निकलता है। आज़ादार और सैयद सज्जाद के करीब सज्जाद मुखातब वो कहते हैं बाबा खैरियत तो है, बाबा हुसैन खैरियत तो है। कहा मेरे सीने का तावीज़ गिर गया है, मेरे सीने की तस्कीन सकीना गिर गई है। हज़र होने वालों आज़ादारों, अजीब जुमले जो तारीख़ में के अंदर मिलते हैं। बस ये आले मोहम्मद उस कैद खाने में कैद थे जी। अगर ये इमाम ज़माना का जुमला ना हो तो मैं मुजरम जो ज़ियारत नाहिया में जुमला किबला इमाम फरमाते मेरा सलाम हो उस मासूमा पर कि करबला से लेकर शाम तक जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहा।
میرا سلام ہو اس معصوم کہ جو کربلا سے لے کر شام تک جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا ہے، اس قید خانے میں ان بیویوں کو رکھا گیا جس کی چھت نہیں تھی، تغیرت الوجوہ، جی ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا تھا۔ جی اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ 7ویں کوٹھی، نہیں، روایت یہی ہے اسی قید خانے میں، اسی زندان میں تھے جہاں باقی آل محمد کے قیدی بھی تھے۔ ایک مرہ جو ہے حسین کی بیٹی نے عالم خواب میں اپنے بابا کو عالم خواب میں وہ منظر دکھائی دیا کہ حسین کا سر جدا ہو رہا ہے، شمر جو ہے خنجر چلا رہا ہے۔ حسین کی بیٹی کہتی ہے بابا میں جو ہے اجڑ گئی ہوں، بابا تیرے بعد جو ہے مجھے تماچے مارے گئے، بابا تیرے بعد جو ہے میرے جو ہے دور کھینچے گئے۔ بی بی جو ہے بیان کرنے لگی ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ بیان عربی کے اگر سناؤں تو جی اب عجیب جملے جو ہے جو بی بی کے جملے ہیں اور جو تاریخ میں ہیں، ہمارے چونکہ اردو میں ایسے وہ جملے نہیں پڑھے جاتے جو بی بی نے عربی میں بیان کیے، اور بی بی نے جو ایک جملہ کہا ہے اتنا دل خراش بیان ہے کہ جگر پھٹتا ہے۔ حسین کی بیٹی نے ایک جملہ کہا ہے، یا ابتا من ذا الذی خاضبک بدمائک، اے بابا کہ کون تھا وہ کہ جس نے تیرے خون میں تیری داڑھی کو خطاب کر دیا۔ بی بی کہتی یا ابتا من ذا الذی قطع راسک ووریدک، بابا کس نے تیرا سر کاٹا ہے، بابا کس نے تیری گردن کی رگیں کاٹی ہیں۔ یا ابتا من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کس نے مجھے جو ہے بچپن میں ہی یتیم بنا دیا ہے۔ یا ابتا من للیتیمت، بابا بتا اب تیری یتیمہ کا سہارا کون ہے، تیری اس یتیم بیٹی کا سہارا کون ہے۔ یا ابتا من بعد بقیک لنا نرجو کا، بابا بتا تیرے بعد کون ہے جس کو ہم سہارا بنائیں، بابا تیرے بعد کون ہے جس کو ہم سہارا بنائیں۔ یا ابتا من للشعور المنشرات، اے بابا ان ننگے سار بیبیوں کا، کھلے بالوں والی بیبیوں کا سہارا کون ہے۔ یا ابتا من العیون الباقیات، اے بابا ان رونے والی آنکھوں کا سہارا کون ہے، ان رونے والی آنکھوں کا سہارا کون ہے۔ یا ابتا من للارامل المصبیات، اے بابا ان قیدی بیبیوں کا سہارا کون ہے۔ یہ بی بی جو ہے بیان کریے۔ اگلا جملہ سنیے، یا ابتا من بعدک وا غریبا، اے میرا غریب بابا تیرے بعد ہمارا کون ہے۔ یا ابتا من بعدک وا مصیبتا، اے مصیبت کا جو ہے دردوں کا اور دکھوں کا مجموعہ حسین تیرے بعد ہمارا کون ہے۔ یا ابتا یسبا لک، یہ عجیب جملہ ہے علی کی بیٹی کا، اے حسین کی بیٹی، یا ابدا لیتنی لقل فدا، کاش بابا میں تیرے ساتھ ذبح ہو جاتی، کاش میں تیرے ساتھ ذبح ہو جاتی۔ علماء موجود ہے ترجمہ کرا لیجئے گا، کاش بابا میں تیرے ساتھ ذبح ہو جاتی۔ جملہ اگلا سنیے، یا ابدا لیتنی توسط التراب، اے بابا کاش زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں دفن ہو جاتی۔ اور یہی جملہ جو آج حسین کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے بابا کاش میں تیرے ساتھ ذبح ہو جاتی، یعنی میں زندہ نہ رہتی۔ یہی جملہ سجاد نے شام کے بازار میں کہا تھا، اور کہا تھا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور یہ میں منظر نہ دیکھتا۔ بس رونے والوں آزاد رو، آخری جملے روایت کہتی ہے کہ جب بی بی نے بیان کیا نا، یا ابتا کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلی جاتی۔ یا ابتا ہو اذا اظلم من یحما، اے بابا جب مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے کون ہے جو میری حفاظت کرے۔ یا ابتا یعز علینا اذا دعوناک ولا تجیبنا، بابا وہ منظر مجھے نہیں بھولتا جب تو ذبح ہو رہا تھا میں بلا رہی تھی اور تو جو ہے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب حسین کے سر سے ازادرو کی آواز آئی، حسین کے سر میں سے آواز آئی، الیہ الیہ حلمی یا بنتی فانا لکے بالانتظار، اے میری بیٹی سکینہ میں تیرے انتظار میں۔
तेरा बाबा हुसैन इंतजार में है। आज़ादारो इतने में जनाब सकीना जो है ख्वाब से बेदार हुई है। आज़ादारो बेदार होना था तो जो है आप ये भी जुमला कहा कि अभी जो है अहना भी मेरे बाबा कहा गए। बीबियों ने तसल्ली दिए, सैयद सज्जाद ने तसल्ली दी, कहा अभी मेरे बाबा आए थे और मुझे अपने साथ जो है बुला रहे थे, मुझे प्यार कर रहे थे। आज़ादारो कोहरा में मातम बपा हुआ है। रिवायत कहती है कि मंजर क्या, जद्दुल अहज़ान, बीबियों का गम ताज़ा हो गया। लादमल खुदूदा, बीबियों ने अपने चेहरों पे मातम किया। हसत तुराबा अला रूस हिन्ना, अपने सरों पे मट्टी डाली। वनशर शऊरा, अपने सर के बाल खोल दिए। जब बीबियों का रोना बुलंद हुआ, ये बीबियों के रोने की आवाज़ यजीद तक पहुंची। यजीद जो अपने महल में सोया हुआ था, उसका वो उठ गया, बेदार हो गया। अपने नौकर को भेजता है, क्या पता कर ये क्या माजरा है। जब वापस आया ना और आके कहा हुसैन की बेटी सकीना अपने बाबा हुसैन के लिए तड़प रही है। अपने बाबा याद आ गया है। एक खांचा, एक बर्तन था जिस पे ढकना था, जिसमें हुसैन का सर था। हुसैन का सर था। यजीद ने कहा ये ले जा, हो सकता है बच्ची जो है आज रात आराम से सो जाए। आज़ादर वो खांचा ले आया जिस पे ढक्कन था, सैयद सज्जाद के हवाले किया है। आज़ादर सज्जाद जब लेके ना एक जुमला कहा, ए बेटी, ए जब बहन सकीना, अगर बाबा मिल जाए फिर सुकून कर जाओगी, फिर खामोश हो जाओगी, फिर चुप कर जाओगी। आज़ादार कहा हाँ। जब खांचा आगे बढ़ाए और मक्तल यही कहता है, रसूल की ये जो है शहजादी ने, अली की जो है शहजादी ने एक जुमला कहा, भैया सज्जाद मैं जिंदगी भर खाना नहीं मांगूंगी। समझा, शायद खाना, जिंदगी भर खाना नहीं मांगूंगी, कुछ देर के लिए मुझे बाबा मिला दे। आज़ादार का सकीना ढकना उठा, उस खांचे का ढकना उठाया है। आज़ादार हुसैन का सर था, जैसे हुसैन का सर नजर आए, वाज़अत फमहा अला फमेही, अपना मुंह हुसैन के मुंह पे रख दिया। आवाज दे के कहा, बाबा मैं उजड़ गई हूँ, बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मुझे तिमाचे मारे गए हैं, बाबा मेरे कानों से दौर खींचे गए हैं। आज़ादारो बीबी का रोना बंद हुआ। बीबी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। रिवायत कहती है कि जनाब रबाब कहती है अली की बेटी से, ए मखदूमा जरा देखो, ए आलिया जरा देखो तो सही मेरी बेटी खामोश क्यों आ गई। आज़ादारो अली की बेटी करीब आई है। आज़ादारो खड़ी हुई अली की बेटी, आवाज दे के कहती है, बीबियों हम परदेश में उजड़ गई है, हम परदेश में लौट गई है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादार ये सुनना था। रबाब खड़ी हुई है, आवाज दे के जुमला कहती है, ए बीबियों मेरे पास दो निशानियां थे हुसैन की, असगर करबला में रह गया। सकीना जो है मुझे जो है जिंदान में छोड़ गई। बस आज़ादारो इसी जिंदान में गौसल दिया गया, दफन किया गया। दो बातें ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, हालांकि वो मक्तल के मुताबिक नहीं है। पहला ये कहा कि सज्जाद ने अपनी चादर का कफन दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि नहीं, अगर चादर होती तो अपनी फूफियों का न देता, जी अपनी फूफियों का न देता। जिस कुर्ते में हुसैन की सकीना थी उसी कुर्ते का कफन दिया गया। और दूसरे कहते हैं कि यजीद ने कफन भिजवाया, यह भी गलत है। उसी कुर्ते में हुसैन की सकीना दफन हो गई है। बस रोने वालों, बहुत अरसे के बाद आयतुल्लाह सैयद मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने आलम ख्वाब में देखा एक बीबी है जिसका चेहरा नजर नहीं आया। आवाज दे के कहती है, तू मेरे बाबा हुसैन की औलाद में से है, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि एक सेम नाला जो है यहाँ से उसका पानी गुजरने वाला है, वो शायद मेरी कब्र के अंदर आ जाए, या सेम नाले का रुख बदल, या मेरी जसद को मुंतकिल कर। पूछने अल्लामा सैयद मुर्तज़ा ने आयतुल्लाह ने पूछा, तू कौन है? कहा मैं तेरे आका हुसैन की, तेरे बाबा हुसैन की, तेरे दादा हुसैन की बेटी हूँ। ये बेदार हुआ, समझे शायद मेरे ख्वाब का ख्वाब है। अगले दिन फिर ख्वाब में आया, मैं कहती हूँ मैं तेरे हुसैन की बेटी हूँ, तेरे दादा हुसैन की बेटी हूँ, या सेम नाले का रुख बदल, या मेरा जसद यहाँ से मुंतकिल का। जी समझा कि मैं ये ख्वाब का मसला है। तीसरी रात फिर एक जुमला बदल के हुसैन की बेटी ने कहा, मैं तुझे हुक्मन कहती हूँ, मैं अब्बास की भतीजी हूँ, मैं हुक्मन कहती हूँ, मैं अब्बास की भतीजी हूँ, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। सेम नाले का पानी पहुँचने वाला है, या सेम नाले का रुख बदल, या मेरा जसद मुंतकिल कर।
اگلے دن اس نے جو ہے علماء کو بلایا، آیت اللہ سید مرتضیٰ نے اپنا خواب سنایا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ جو سید زادیاں ہیں، جو ان میں سے بزرگ سید زادیاں خواتین ہیں، ان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ مردوں نے راستہ بنایا قبر کا، اور یہ سید زادیاں 5 بزرگ سید زادیوں کو اندر بھیجا۔ آزاد اور روایت کے جیل سے اندر گئی، روتی ہوئی واپس آئی ہیں، آواز دے کے کہا اے علماء، اے معاہدین، واقعاً حسین کی بیٹی سکینہ ہے، ابھی جو ہے اس کے کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہے، آئے اس کے جو ہے رخساروں پہ تماچے کے نشان۔ اللہ اللہ